وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اور جب اللہ فرمائے گا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو خدا بنا لو؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق۔ تو وہ عرض کریں گے تو پاک ہے، میرے لیے یہ جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ میرے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ فقد علمتہ، اگر میں نے بالفرض یہ کہا ہوتا تو اسے ضرور جانتا۔ تعلم ما فی نفسی ولا علم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو میرے دل میں، میں ان چیزوں کو نہیں جانتا جو تیرے علم میں۔ بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ان سے یہ سوال کیا، اللہ تعالیٰ نے سوال فرمایا، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو خدا بنا لو؟ اصل میں یہ سوال کیوں کیا گیا؟ یعنی جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو خدا بنا لیا تھا، ان کی مذمت ہو سکے، ان کا رد ہو سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال فرمایا کہ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر دو خدا بنا لو؟ تاکہ ان لوگوں کا رد ہو سکے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو خدا بنا لیا تھا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سوال سے جو میں ان سے پوچھ رہا ہوں انکار کریں گے تو وہ لوگ تو پہلے جھوٹے ہو جائیں گے، جنہوں نے ان کو خدا بنایا وہ لوگ جھوٹے ہو جائیں گے، کیونکہ خود قرآن کریم کی اسی صورت کی آیت نمبر 73 کے اندر آپ لوگ پڑھ آئے ہیں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وہ لوگ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ اور اس کا بیان بڑی تفصیل سے گزر چکا 2-3 مرتبہ۔ تو وہ لوگ کافر ہو گئے۔ تو عیسائی وہ اللہ کے خدا، اصل میں وہ اللہ کے خدا یا معبود ہونے کی نفی نہیں کرتے تھے۔ عیسائی جن سے وہ کہتے تھے کہ اللہ کی عبادت کی جائے گی، اللہ کی بھی عبادت کرنی چاہیے، لیکن وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ
اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کن دو اور کی بھی عبادت کرتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم، ان کی والدہ کی، ان کی ماں کی، ان کی بھی عبادت کرتے تھے، حضرت مریم کی بھی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں ان کو تنبیہ کی کہ جب اللہ کی عبادت کے ساتھ غیر اللہ کی عبادت بھی کی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت کی ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت وہ کہتا ہے کہ میں تو اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میں تو اللہ کو عبادت کا مستحق مانتا ہوں کہ اللہ ہی ہے عبادت کے مستحق، مگر وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت کی ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تنہا عبادت کے مستحق ہے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ خدا تنہا مستحق عبادت ہے، تنہا، اور عبادت وہی اللہ کی عبادت کہلائے گی جو صرف اس کی جائے، اور جب اس کی عبادت کے ساتھ دوسروں کی عبادت کو بھی شامل کر لیا جائے تو پھر وہ اس کی عبادت نہیں ہے، پھر وہ اس کی عبادت نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو بھی اس کے قائم مقام سمجھا جا رہا ہے، اس کے ساتھ سمجھا جا رہا ہے۔ تو حقیقت میں عیسائیوں نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ بی بی مریم کی بھی عبادت کرنا شروع کر دی، ان کو بھی معبود بنا لیا۔ اس لیے سمجھانا مقصود یہ تھا کہ اب اگر یہ کہیں کہ ہم خدا کی بھی عبادت کرتے ہیں تو نہیں، خدا تو تنہا مستحق عبادت ہے، اور اگر اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت تم کر رہے ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تم خدا کی عبادت نہیں کر رہے، پھر تم خدا کی عبادت نہیں کر رہے۔ اس لیے فرمایا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو خدا بنا لو؟ یہاں 3 کا ذکر نہیں ہے، جبکہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 73 میں 3 کا ذکر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب میں عرض کیا کہ تو پاک ہے، تو سبحان ہے، میرے لیے یہ جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق ہی نہیں دیا گیا، جس کا مجھے حق ہی نہیں ہے، میں وہ بات کہوں گا ان لوگوں سے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جواب میں یہ نہیں کہا کہ نہیں مولا میں نے یہ بات نہیں کی تھی، میں نے یہ بات نہیں کی تھی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک قاعدہ بیان فرما دیا کہ یا الہ العالمین، میں تو صرف حق بیان کرتا ہوں، اور جس بات کا مجھے حق نہیں دیا گیا میں وہ بیان نہیں کرتا، میں صرف حق بیان کرتا ہوں۔ تو چونکہ یہ بات حق نہیں ہے اس لیے میں تو صرف حق بیان کرتا ہوں، تو جب یہ حق ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے یہ بات بیان نہیں کی۔ اور کمال ادب سے ساری بات اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دی، جیسے پیچھے ایک آیت کے بیان میں تفسیر گزری تھی جب اللہ نے نبیوں اور رسولوں سے یہ سوال کیا تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا مولا کریم تو زیادہ جانتا ہے، ہمارا علم تیرے علم کے سامنے کچھ نہیں ہے، تو سب جانتا ہے۔ تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کمال ادب سے اس بات کو بھی اللہ کے علم پر چھوڑ دیا کہ اگر میں نے ایسا کہا ہوتا تو مولا تجھے علم ہوتا، اگر میں نے ایسا کہا ہوتا، کیونکہ تجھے میرے متعلق علم ہے اور مجھے تیرے متعلق علم نہیں ہے، تو مجھے سب جانتا ہے، سر کے بال سے پاؤں کے ناخن تک، تو میری اندر کی کیفیات سے بھی واقف ہے، تو میری حقیقت سے واقف ہے،
میں تیری حقیقت سے واقف نہیں، مجھے تیرے متعلق علم نہیں، تو بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ کیا فرمایا؟ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو ان باتوں کو جانتا ہے جو میرے دل میں، میں ان چیزوں کو نہیں جانتا جو تیرے علم میں، میں ان چیزوں کو نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، میں نے ان سے وہی کہا جسے کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، جو میرا رب بھی ہے، جو میرا رب اور تمہارا رب ہے۔ میں نے تو انہیں صرف اتنا کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں بھی اللہ ہوں، میں نے نہیں کہا تھا کہ میری ماں بھی خدا ہے، نہیں، اس کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر اسی وقت تک نگہبان تھا جب تک میں ان میں رہا، میں تو ان کے اوپر اس وقت تک نگہبان تھا جب تک میں ان میں رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا تو پھر تو ہی ان پر نگہبان تھا، تو نے پھر مجھے آسمانوں پر اٹھا لیا، آسمان پر، تو پھر تو ان پر نگہبان تھا۔ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور تو ہر چیز پر گواہ ہے، تو ہر چیز پر گواہ۔ اچھا، اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکی ہیں۔ یہ جو لفظ آیا ہے توفیتنی کا، بظاہر، اور مرزائی جو ہیں وہ اس آیت میں اس لفظ سے وہ یہ پھر دلائل کے اوپر کچھ احادیث لاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس آیت اور ان احادیث کی وہ کہتے ہیں کہ وہ وفات پا چکی ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید میں یہ جو لفظ ہے یہ موت کے لیے بھی آیا ہے اور نیند کے لیے بھی آیا ہے۔ یہ لفظ صرف موت کے لیے نہیں آیا کہ کوئی بندہ یہاں سے یہ ثابت کرے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکی ہیں، نہیں، یہ لفظ صرف موت کے لیے نہیں آیا بلکہ یہ لفظ نیند کے اوپر بھی استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ سورۃ الزمر آیت نمبر 42، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، اللہ موت کے وقت روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور جن کی موت نہیں آئی ان کی نیند کے وقت، ان کی نیند کے وقت، تو یہاں یہ لفظ نیند کے اوپر استعمال کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور جگہ سورۃ الانعام، وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی ہے جو رات کے وقت تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہے، یہ لفظ یہ موت کے لیے بھی آیا ہے اور نیند کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ تو یہ جو فرمایا گیا اس آیت نمبر 117 کے اندر کہ میں نے ان سے وہی کہا جسے کہنے کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ صرف اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، اور میں ان پر اسی وقت تک نگہبان تھا جب تک میں ان کے اندر رہا، ان میں رہا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ، پھر جب تو نے مجھے آسمان پر اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگہبان تھا۔
اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ میں نے تو انہیں وہی کہا جس کا تو نے مجھے کہنے کا حکم دیا تھا۔ میں نے تو انہیں صاف صاف اور بار بار کہا تھا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ میں نے تو انہیں کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرنا یا میری والدہ کی عبادت کرنا۔ جو میرا بھی مالک ہے اور میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اس لیے صرف اس کی عبادت کرنا۔ میں نے انہیں کبھی یہ نہیں کہا تھا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 118 کے اندر، ان تعذبہم فإنہم عبادک، جب انہوں نے کہا اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو بخش دے تو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو بخش دے تو بہت غالب اور بڑی حکمت والا ہے۔ اب اس کے ضمن میں آپ کو ایک حدیث مبارک عرض کروں گا تاکہ آپ کو اس آیت کی تفسیر یا اس کا علم ہو جائے کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص، امام مسلم اپنی صحیح کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص سے انہوں نے بیان کی یہ جو حدیث مبارک ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہوتی ہے، ہر نبی کی ایک دعا ایسی ہے جو ان کی مستجاب ہوتی ہے، انہوں نے وہ دعا کی، وہ دعا قبول ہو گئی، اور میں نے اپنی دعا قیامت کے روز اپنی امت کی شفاعت کے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا مستجاب ہوتی ہے، یعنی وہ دعا ہر نبی نے کی اور اس کی وہ دعا قبول ہو گئی، مگر میں نے اپنی وہ جون سی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ ہر نبی کو ایک دیتا ہے کہ جو دعا مانگنی ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ ویسے تو ان کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ظہور کا اپنا ایک وقت ہے، تو میں نے اپنی وہ جون سی دعا ہے وہ اپنی امت کی شفاعت کے لیے، قیامت والے دن کے لیے اٹھا رکھی ہے۔ اچھا، اب دعا جون سی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی تھی، فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جس نے میرا ساتھ دیا وہ تو میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو بے شک تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جس نے میرا ساتھ دیا وہ میرا ہے، اور جس نے میری بات نہیں مانی بے شک تو پھر بخشنے والا، تو مہربان ہے۔ اچھا، اس دعا میں یہ بڑی شاندار دعا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی جس کا ابھی ذکر ہوا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، کہ اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب کرے، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے، تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا جون سی ہے وہ مستجاب ہوتی ہے، جو انہوں نے کی قبول ہو گئی، میں نے اپنی وہ دعا قیامت والے دن کے لیے اپنی امت کی شفاعت کے لیے رکھی ہے۔ پھر حضور نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، پھر حضور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ جس نے میرا ساتھ دیا وہ میرا ہے، اور جس نے میرا کہا نہ مانا بے شک تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اگر تو انہیں عذاب کرے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ اب یہ فرما کرنا
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے اور عرض کیا اللہم امتی ثم بقا، اور عرض کی امت مذنبہ ورب غفور۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا دی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، اور آپ پر گریہ طاری ہو گیا۔ اس بات کو بیان کرتے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ جبریل میرے محبوب کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو کہ اس رونے کی اور اس رکت کی اور اس گریہ کی کیا وجہ ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، خبردار ہے ہر چیز سے۔ جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو کہ آپ کے اوپر یہ گریہ کیوں طاری ہے، آپ کیوں اتنا آہوزاری اور رکت آپ کے اوپر طاری ہے؟ تو سبب پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت کی بخشش کے لیے۔ تو جبریل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہ سبب بیان کیا کہ ماں یا الہ العالمین یہ وجہ ہے کہ تیرے محبوب جو ہے اس وجہ سے گریہ طاری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وحی جلی میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب بے شک قریب ہے، ان قریب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ آپ رو رہے ہو، آپ کے پر گریہ طاری ہے اپنی امت کی وجہ سے، جبکہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کو آپ کا رب قریب ہے کہ آپ کا رب، تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے رب سے عرض کرنا کہ اگر میرا ایک امتی بھی جہنم میں گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ آہا، اور پھر وحی خفی میں بھی تو ارشاد ہوا کہ محبوب کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد۔ یہ شان محبوب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رب ان کی رضا چاہتا ہے، ان کی رضا چاہتا ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث کے اندر یہ بات آئی کہ حدیث قدسی کے اندر کہ قریب ہے ہم تجھے تیری امت کے حق میں راضی کریں گے، محبوب تجھے ناراض نہیں کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کیا فرمایا؟ جب حضور نے فرمایا کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا، میں راضی نہیں ہوں گا۔ آہا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک انعام عطا فرمایا۔ علامہ سید ابو الفضل سید محمود آلوسی بغدادی حنفی تفسیر روح المعانی کے اندر سورۃ الضحیٰ کے تحت لکھتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ینادی ربی اردیت یا محمد فاقول نعم یا رب ردیت۔ اللہ تعالیٰ وہی کرے گا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں۔ ان کا رب پوچھے گا بتاؤ محبوب تم راضی ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ معبود میں سجدے میں جا کر عرض کریں گے کہ مولا کریم میں راضی ہوں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب آپ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اور علامہ اقبال نے جب یہ شعر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب کا سنا تو اس جلسے کے اندر علامہ اقبال کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی لڑیوں کی طرح جاری ہو گئے، اور انہوں نے فی البدی یہ اشعار کہے۔ انہوں نے کہا اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو علامہ اقبال نے فی البدی یہ اشعار فرمائے دو،
تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد۔ تو یہ حدیث اس آیت کی ضمن کے اندر میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ جب ان تعذبہم فإنہم عبادک، جب انہوں نے کہا اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اگر تو ان کو بخش دے تو تو بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا۔ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی کامیابی۔ کیوں؟ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، آسمانوں زمینوں اور جو کچھ ان میں، ان کی سلطنت اللہ ہی کی ملکیت میں، وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر۔ اس دن سے مراد کیا ہے؟ مراد قیامت کا دن ہے، اور یہ کہ جن لوگوں نے دنیا میں سچ بولا تھا ان کا سچ اس دن کام آئے گا اور ان کو نفع دے گا، اور اس دن کسی کا سچ بولنا اس کے لیے نفع آور نہیں ہوگا۔ اس دنیا میں جو سچ بولتا تھا اس کو اس کا سچ بولنا نفع دے گا، وہاں اس کا سچ بولنا نفع نہیں دے گا۔ یہاں جو جھوٹ بولتا تھا یہ اس کو نقصان دے گا وہاں پر، کیونکہ دار التکلیف اور دار العمل دنیا ہے، اور قیامت کا دن تو یوم جزا ہے۔ قیامت والے دن تو شیطان بھی سچ بولے گا جو دنیا ساری میں جھوٹ بولتا رہا۔ قیامت والے دن شیطان بھی سچ بولے گا جو دنیا میں جھوٹ بولتا تھا۔ وقال الشیطان لما قضی الامر وان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم، اور فیصلہ ہو چکنے کے بعد شیطان کہے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا وعدہ تھا، اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا سو میں نے اس کے خلاف کیا۔ تو اب شیطان اس وقت سچ بولے گا، لیکن اس دن کسی کا سچ اس کے کام نہیں آئے گا۔ سچ یہاں بولنا تھا، وہاں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کی جو نعمتیں ہیں یہ ختم ہونے والی نہیں ہیں، نہ ان کی موت آئے گی بلکہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گی۔ اور جنت جو ہے یہ انسان کے جسم کی نعمت ہے، اور اس کی روح کی نعمت یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ تو جنت کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، وہ ان جنتوں میں رہیں گے اور اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور سب سے بڑی کامیابی ہی یہ ہے کہ کسی سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، کیونکہ اللہ کی رضا بہت بڑا اور بہت اعلیٰ درجہ ہے، بہت بڑا۔ تو جب آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ملک میں ہے، آسمان اور زمین کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے، تو حضرت عیسیٰ اور حضرت بی بی مریم بھی اللہ ہی کی ملک میں ہیں، اللہ ہی کی ملک ہیں۔ تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور بی بی مریم کو خدا بنا لیا تھا، اس کے مملوک ہیں، اس کے عبد ہیں، اور جو مملوک ہوں اور عبد ہوں وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟
اس لیے فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان میں ہے ان کی سلطنت اللہ ہی کی ملکیت میں. تو آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم بھی تو تھے نا، وہ بھی اللہ کی ملک میں جن کو تم خدا بنا بیٹھے تھے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔